دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے، ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو۔ دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ، چیخے ہیں نا۔ میں نے بھی مقدمہ بیان کیا لیکن میں نے پھر صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو، میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈز ان کے ان صوفیوں نے پرووائڈ کیے جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے۔ کیوں؟ کل کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکٹھے بیٹھنا ہے، ایک ایک رمضان نشریات کا یہ 5-5 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں، وہ پھر آپس میں اگر اس طریقے سے اختلافات شروع ہو جائے پھر یہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ٹیبل کے اوپر، تو جرت نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے، کیونکہ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم انجینئر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم غلط کہیں گے نہیں۔ خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں۔ تو ہمیں مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا تجھ بھی ہوتے ہی جاؤ، تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں، ورنہ یہ کہیں گے الہا کی باتیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں، ان میں جو تم جواب دیتے ہیں نا لو سامو پھر یہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو نہیں موجود۔ پرنٹنگ والا اعتراض ان کا ختم ہوا۔ دوسرا ان کے پاس دفاع ہے، وہ کہتے ہیں جامع ترمذی میں مرفوع یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں مولا علی کا قول موجود ہے تعلیقاً، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے۔ ان سے قلم اٹھا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر نے جو اس پاگل مجنون کے اوپر یعنی آج کل کا کلندر مجذوب ہے اس کے اوپر جو ہاتھ جاری کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی۔ تو کہتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوفیاء بھی اللہ کی محبت میں چونکہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، مجنون ہو چکے ہوتے ہیں، مجذوب ہو چکے ہوتے ہیں، کلندر ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھ گیا۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بزرگوں کو بزرگ نہیں نا پاگل ڈکلیئر کرو نا، بزرگ کتوں ہو گیا وہ پاگل کرو نہیں، وہ اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت نہیں جناب، یہ تو رسول اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ آج پھر تمہارا زخم چھینوں گا میں۔ تمہارے پاس آخری بہانہ تھا کہ صوفیاء کی باتیں اللہ کے بارے میں ہے، وہ شطریحات میں آئیں گی، بونگیوں میں، شطریات بونگیاں، لیکن تم نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوانگی اللہ کے لیے ہوگی، رسول اللہ کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے۔ تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونک کے گئے۔ تو ہمارے خادم رضوی صاحب کہتے ہیں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا ہے۔ میں کہا بابا جی یہ تہاڈے بزرگ تھے سارے جڑے پونک کے گئے تھے۔ بابا جی وہ کشف مجہول آیا کرتے تھے جس میں گستاخانہ باتیں تھیں۔ پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے۔ خادم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں، جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا۔ جواب تو اس نے نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 کے اندر، 28 اکتوبر کو۔ اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں، اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں، لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے، جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو چھپا لی، معافی بھی مانگ لی۔ پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چونکہ سمجھانا نہیں آتا، مفتی صاحب نے سمجھایا، دیکھو ایم جی گل سمجھانے کی کوشش کی تھی، نس گیا جائے اور نس گیا جائے اور ڈر گیا ہے۔ ہاں ان میمز بڑھ گیا ڈر گئی ہوئے، ہاں بس نکل گئی وہاں۔ انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے۔ او اللہ کے بندو یہ کب ہی میرے آئے ہیں، میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی۔ میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجاتے بجاتے ان کے 14 سال نکل گئے۔ اور یہ میں آپ کو بڑا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھند پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا وہ اسی لیے لکھا تھا، اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا۔ مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے بابی کہنا ہے، کبھی انہوں نے کہنا نیا فرقہ لانچ کر لیا، اور آخری ان کے پاس حل ہی ہوگا یہ مجھے گستاخ رسول کہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخ رسول نہیں ثابت کر سکے، کہتے ہیں بزرگانہ گستاخ ہے۔ میرا فخر ہے جناب، میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں۔ گستاخ رسول نہیں کہتے، بزرگانہ گستاخ ہے۔ تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج بڑا ہی برا وقت آیا جانا ہوتا ہے، یقین کرو انہوں نے سوچا بھی نہیں سی۔ ایک چھوٹی سی پڑیا اسامہ الرحمن لکھ کے سارے فرقوں میں انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا۔ آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں، انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں، جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند ماننے کی کوشش کریں گے، میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں۔ ہاں اور ایسا غائب ہوا ہے کہ اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھے بتائے کبھی تسی اکھیڑ دیتی ہیں بابیاں دیا، ضرورت کیا؟ بھائی میری مجبوری تھی، بھائی میں کیا کروں؟
جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھاڑی ہیں. یہ مجھے ناکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن آ کے لانے برات کر دیتے, کتابوں کو آگ لگا دیتے, پرنٹنگ بند کر دیتے. پہلے دفاع کرتے تھے, بعد میں کہتے ہیں جی وہ الہا کی باتیں, پھنس گئے. آپ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے داخل کروائی ہے, پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اب مجھے بتائیں, جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کروائیں گے نا, اور کیا کروائیں؟ چارہ تو کوئی نہیں ہے. یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی, 1 to 1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا یہ 1 to 1 جو ہوا ہے یہ سائل الدین صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی, ٹھیک ہے, ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں. تو باہر نکل, میں تمہیں پوچھنا میں تھے بھی پیچھے باہر نکل کے بھی پوچھا گا, وہ بھی ان کو آگے سے ہی بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1 to 1 کا نتیجہ, کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے بھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, عوام آپ کی ہے, ہماری نہیں ہے. آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے, پتا ہے, اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیر صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر, میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا, لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتوا اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا گئے تو مفتی منیور الرحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں, اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہے جن کی وہ عاشر باز سے آئے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے, اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضی ہے, اس رافضی کو بنا دی ہوئی ہے, وہ بھی فارغ ہو گئے. مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے, یہاں بیٹھے, ہم قدموں میں بیٹھیں گے, آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, ساجد میر نے بھی کیا کیا, وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بوڑھے والے میں داڑھی پٹوانا ہے, تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں. وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, میں بولتا ہوں ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں, انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہے. جب ہم پروفیسر احمد فی اختر صاحب کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے نا 2002 سے لے کے 2008 تک آلموسٹ, گجر خان, تو اکثر پروگراموں میں یہ ممانع خصوصی ہوتے تھے. یہ بڑے پکے دوست ہیں آپس میں. اب آپ اندازہ کریں, ایک طرف صوفی ہے اور اہل حدیث ان کا ممانع خصوصی. اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں, ہاں الحمدللہ. اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے. نواب صدیق حسن بپالوی صاحب, انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں, وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں, پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی چرب زبانی نہیں, انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, لکھ کے نہیں, ویڈیو پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے. لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا, آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں, ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئے اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, جنہیں چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے, یہ کتنی سخت زیادتی ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں. ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ 1000 سے 1200 سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں, جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں. تو جو بیچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرانے کلپ پہنچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے, تو وہ پوری سٹوری یوں ہے. آپ دیکھیں پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے. میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے, اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے, تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا, اہل حدیث کی طرف سے ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے یا کہہ لیں بریلوی فرقہ. اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا, پیر میرعلی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پیر میرعلی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لازم بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. میں نے وہ سب کچھ ان کو بھجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگا ہے, یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول دو. میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. ہاں وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا, چشتی دجال, تھانوی دجال, میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا. میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. یہ کہانیاں کرانی چھوڑو. اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دے. پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی, تو غلام قادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے, آج اداروں نے اس جونیئر مرزے کو اپنا دی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے, اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی, تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ چشتی دجال, نہ تھانوی دجال, نہ شبلی دجال. اگر یہ انہوں نے کروائی ہے, اور اگر نہیں کروائی ہے تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے, چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں بکواس ہے. تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات اس قسم کے ہیں نا, کس کس بات کی ہم تعویل کریں. لہٰذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتہ چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا,
تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھگتیں گے, نہیں ڈالا تھا تو بریز ہوں میں. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام خواہ جا کے, اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے, جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی بھی ہے. کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ خاص حالت میں تھے, اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا خاص حالت میں تھے تو جو بھی بھوگتا ہے خاص حالت میں, حاتم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں الکھنا جاڑو جڑا پہنچتا ہے نبی ہوتے پہنچتا ہے. خاص حالت میں بھونکنا تھا تو اللہ کے اوپر بھونک لیتا تو تم بھاگ جاتے شتی ہاتھ کے نام پہ کہ جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ بھونکا تو رسول اللہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اگر کوئی لکھے, میں اپنی تو مثال ایک بہت ورس ہو جائے گی, میں کہتا ہوں آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا دار شخص ہے نا اس کو بھی آپ لکھیں. ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں مشہور ہے نا, مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے. وہ کہہ رہے پائی مروانے لگا, آپ بھی مرے گا مر بھی مروائے گا. لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت ہوں, اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بابا مجرم ہے, بابی نہیں ہے, وہ تو بے اختیار ہو گیا, اسے قلم اٹھ گیا, وہ تو پاگل ہو گیا. بیچارہ مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روحانی منزل طے کرتا پاگل ہو گیا, تو بابے بھی نال لے گیا. آپ تو ڈوبے ہی سی, اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا, اپنی آخرت بھی لے گیا, بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں. ٹوٹلی ان کا پورے کا پورا مسئلہ اس کے اوپر کھڑا ہے. جی جی صاحب نام کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ بھائی میں جذباتی اعتراض کرتا ہوں, علمی نہیں ہے. علمی تو یہ ہے کہ جو بکواسیات ان کی طرف منسوب ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ 50 سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے روحانی اویسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے. یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور جو ڈائریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت بایزید رکھی ہوئی ہے, ابو یزید رکھی ہوئی ہے. اینی جی صحابہ کا بھی نہ ہے, اللہ کے بندوں صحابہ کا نہ ہے, سانو نہیں پتا, تانوں نہیں پتا, تو رکھو نا اپنے بچے کا نام یزید, صحابہ کے نام کی نسبت رکھو. ہاں, تاکہ جب تم اسکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو یزید آ گیا, اور جب تمہیں دیکھے تو کہ یزید ابا آ گیا, تو ہمیں مزہ آئے گا. ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو, رکھو نا. دیکھو تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا, ان کے بڑوں کا کوئی نہیں درست ہوا. یہ میرے ڈر کی وجہ سے سہم میں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں نے چونکہ ان کے عوام کو جو جوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے. یہ جو پیشوا ہے نا ان کو چھوڑ دیں, یہ بیونڈ ریپیئر ہے, ان کا کوئی علاج نہیں ہے, چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر. آپ عوام کے اوپر محنت کریں. اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے اللہ کے فضل سے. پوری دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے. میں نے گستاخانہ عبارتیں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو کل تک لوگوں کو گستاخ کہتے تھے, جی وہابی کہتے ہیں کہ نبی مر کے بیٹی ہو گیا, نعوذ باللہ. کسی وہابی کا عقیدہ نہیں یار, دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. تمہیں کس نے یہ پڑھا دی بات؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کو جس طرح دفنایا گیا تھا آپ کا جسم اطہر, اسی طریقے سے آج قبر انور میں سلامت ہے, اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. اور پھر میں مجبور بولتا ہوں, مجھے تو موقع چاہیے, کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کی زنجیروں سے چنگل سے چھڑا کر رسول اللہ کے قدموں تک نہ پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو ہی گئی انشاءاللہ تعالی. دیکھ لیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے انہوں نے 1200 سال میں جتنی جھوٹی عزت کمائی تھی نا, جھوٹی کہانیاں سنا کے 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا اللہ کے فضل سے.